اپنے اندر خشیت الہی پیدا کریں، خوف الہی پیدا کریں۔ جب آپ اللہ سے ڈریں گے تو زمانہ آپ سے ڈرے گا۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کتنا سنجیدہ ہوا کرتا تھا اور ان کے اندر کتنا خوف الہی رہا کرتا تھا۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم سب کے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ دھوپ کی بڑی شدت تھی، ایک مکان کی دیوار کے سائے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا سایہ نہیں تھا۔ تو لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، حضور آپ اس مکان کے سائے میں آ جائیں تاکہ دھوپ کی شدت سے کچھ راحت مل جائے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ لوگوں نے کہا، حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مکان کا جو مالک ہے وہ میرا قرض دار ہے، وہ میرا مقروض ہے، لہٰذا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مکان کے سائے سے فائدہ لینے کے سبب میں اللہ رب العزت کے نزدیک سود خوروں میں شمار نہ ہو جاؤں، سود خوروں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے امام کا تقویٰ دیکھے کہ جسے آپ نے قرض دیا اس کے مکان کے سائے سے فائدہ لینا بھی آپ گوارا نہیں کر رہے۔ ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ اگر وہ کسی کو قرض دیتا ہے تو نہ جانے وہ کیسی کیسی حقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا ہے۔ عبرت حاصل کرے، اپنے اندر اپنے مولا کا خوف پیدا کرے۔ ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں کیا جواب دیں گے۔ اسی امام کے مناقب میں، مناقب امام اعظم میں یہ بھی واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی موچی رہا کرتا تھا، ایک شرابی موچی رہا کرتا تھا جو دن بھر محنت مزدوری کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ شام کو اپنے گھر واپس لوٹتا تھا تو اپنے ساتھ گوشت یا مچھلی لے کر آتا، پھر اسے بھونتا، بھون کر کھاتا اور شراب پیتا، اور شراب پی کر خوب اودھم مچاتا تھا، خوب شور و گل کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے اسی حالت میں نیند آ جایا کرتی تھی۔ میرے امام کا یہ معمول تھا کہ آپ راتوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس شرابی کی چیخ و پکار سے، اس کے شور و غل سے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن آپ پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا تقویٰ ہی کچھ الگ تھا، آپ کا اخلاق ہی کچھ الگ تھا، آپ اسے کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اتفاق سے ایک رات آپ نے اس شرابی کی آواز نہیں سنی تو آپ بڑے متفکر ہوئے۔ صبح ہوئی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا اس کے بارے میں، تو لوگوں نے بتایا کہ کل رات اسے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے، سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ جب آپ اتنا سنے تو فوراً اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ جب خلیفہ وقت نے دیکھا آپ کو تو کہا، حضور آپ کا کیسے آنا ہوا؟ تو ہم سب کے
امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے ایک پڑوسی کو گرفتار کر لیا ہے، میں اسی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تقویٰ تھا آپ کا۔ تمہارے سپاہیوں نے میرے ایک پڑوسی کو گرفتار کر لیا ہے، میں اسی کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا حضور وہ تو شرابی ہے، آپ شرابی کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے امام نے فرمایا کہ وہ شرابی تو ہے، لیکن شرابی کے ساتھ ساتھ میرا پڑوسی بھی ہے۔ سبحان اللہ، میں اس کے شرابی ہونے کی بنیاد پر اسے چھڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اسے اپنا پڑوسی ہونے کی بنیاد پر اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تقویٰ تھا آپ کا۔ جب وہ بندہ چھٹا اور اسے احساس ہوا کہ جسے میں سب سے زیادہ تکلیف دیا کرتا تھا وہ مجھے چھڑانے کے لیے آئے ہیں، اسے اپنی غلطی پر بڑی شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور پھر ہمیشہ کے لیے سچی توبہ کر کے بری حرکتوں سے باز آ گیا، بری حرکتوں سے باز آ گیا۔ ہم مانتے ہیں کہ اس دور میں چاہ کر بھی پڑوسیوں کو اس طرح خوش نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا سماج اب بدل چکا ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے سامنے اس طرح کا رویہ پیش کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ ڈرتا ہے مجھ سے، وہ ہمیں کمزور سمجھنے لگے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ابھی کا پڑوسی الگ مزاج رکھا کرتا ہے، لیکن مسلمانوں جہاں تک ہو سکے لوگوں کو دکھ دینے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو اسے نقصان پہنچانے کا بھی کام نہ کریں، خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔